انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو جائیں تو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، جو پارٹی کے چیئرمین ہوں، اور ہر پارٹی نے یہی فالو کیا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جب دے دیا جائے تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن میں کوئی ایشوز ہیں۔ وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے یا دیکھ سکے کہ الیکشن درست ہے کہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 218 ہے، انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن ضرور کرانا ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے پی ٹی آئی کو۔ آج 7 دن گزر گئے تھے، تو سب سے پہلے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ درخواست کی کہ 7 دن گزر گئے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں کہ الیکشن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو بلہ ہے اس کا نشان پی ٹی آئی کو ایلوکیٹ کر دیں۔ کیونکہ آپ یہ نہیں کر رہے، 7 دن ڈیلے ہوں گے تو آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ساکھ ہے، جو ریپوٹیشن ہے، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ آلریڈی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، میں نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملے اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر رہے۔ اس پہ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہمیں ریپوٹیشن کا خیال ہے اپنی، ہم اس کا جلد فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے، جو جہاں تک تعلق ہے، یہ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی تھیں، انہوں نے آج انکار کر دیا، انہوں نے آج بحث نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، بلکہ مزید وقت مانگ لیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ وقت نہ دیں، آلریڈی آپ کے پاس صرف 7 دن ہیں، اور یہ آپ وقت دیں گے تو اور ابہام پیدا ہوگا۔ آپ نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے جنرل الیکشن کا، اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے ہمیں بلہ ملنے میں، اتنا ایک پولیٹیکل پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو الیکشن کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر، وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، تو آپ ان کو وقت نہ دیجیے۔ لیکن بہرحال 2 دن کا وقت دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ 2 دن کے بعد یعنی پرسوں ان کی درخواستوں پہ بحث ہوگی۔ ان کی درخواستوں پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں، وہ ووٹرز نہیں ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ الیکشن کمشنر جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کو کوئی درخواست نہیں دی کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نامینیشن پیپرز بھی نہیں ہمارے سے حاصل کیے۔ اس کے باوجود ہم نے پورا موقع دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، جمعہ تھا یا جمعرات تھی؟ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا بدھ کو بلکہ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ وہ کانفرنس جو تھی، وہ اس میں پریس کانفرنس میں پوری پاکستان نے سنی اس کو، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ الیکشن ہونے لگے ہیں۔ اب کسی کا آ کے یہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن کب ہوئے ہیں، وہ بھی بالکل ناجائز اور غلط بات ہے، وہ ایک آلموسٹ جھوٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے ہمارے مطابق یہ جو درخواستیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے نوٹس دے کے بھی غلطی کی، اور اب 2 دن دے کے بھی مزید غلطی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم قانون کو فالو کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہم ان اپلیکیشنز کو جو قانونی نقطے ہیں اپنے اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اپلیکیشنز قانون کے مطابق ناجائز ہیں، مینٹینیبل ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ہم نے ذکر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس کو دوبارہ دہرائیں گے بھی کہ 170 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہزاروں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے ہیں، آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اس طرح اسکروٹنائز نہیں کیا, اس طرح نہیں دیکھا کسی کے الیکشن کو. سرٹیفکیٹ آتا ہے چیئرمین کا, الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں, اس کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاص سلوک کیوں ہو رہا ہے, یہ بھی سوال ہم اٹھائیں گے جب ہم بحث کریں گے پرسوں. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا تعلق ہے, بالکل صاف شفاف الیکشنز کرائے گئے تھے. جو آئین تھا ہمارا 2019 کا, اس کے مطابق کرائے گئے تھے. جو رولز تھے الیکشن کے پی ٹی آئی کے, اس کے مطابق کرائے گئے تھے. جو ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ 20 دن میں الیکشنز کرائیں اپنے آئینز اور رولز کے مطابق, اس کے مطابق الیکشنز کرائے گئے تھے. ہم نے بیلٹ پیپرز پرنٹ کرائے تھے. ہم نے ہر ایک کو موقع دیا تھا کہ وہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں. جب کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ہمارے لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے. یہ بھی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے مختلف لوگوں سے کہ آپ کے ان اپوزڈ کیسے ہو گئے. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے اپوزٹ آئے ہی نہ الیکشن لڑنے تو پھر وہ ان اپوزڈ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن اٹھا لیں, آپ دیکھیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں پی ایم ایل ایل کا دیکھیں, پیپلز پارٹی کا دیکھیں, ان کے جتنے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی آیا ہی نہیں الیکشن لڑنے. تو یہ کہنا کہ ان اپوزڈ الیکشن الاؤڈ نہیں ہے قانون میں, ایسی کوئی بات نہیں. ان اپوزڈ الیکشن ہمارے آئین کے مطابق بھی ہیں اور رولز کے مطابق بھی ہیں, اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے منشور اپنے اپنے رولز کے مطابق الیکشن کرائے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کسی طرح بھی چیلنج کرے یا اس کو ایگزامن کرے. ان کا صرف کام یہ ہے دیکھنا کہ کیا الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر کسی کو الیکشن سے کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو اس کے رولز بنے ہوئے ہیں, اس نے پارٹی کی جو ایک کونسل ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے, وہ اسے جا کے آبجیکشن کرتی ہے اور کونسل پھر فیصلے کرتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو آبجیکشن پٹیشن فائل کریں اور وہ ٹرائل کرے اور ٹرائل کے بعد وہ الیکشنز کو ایگزامن کرے جس طرح ہو رہا ہے یہ معاملہ. بہرحال پرسوں کا کیس ہے, اب پرسوں دیکھیں گے. وہ تو ہے آبجیکشن پٹیشن کا, لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ 7 دن پورے ہو گئے ہیں, آپ ہمیں سرٹیفکیٹ تو جاری کریں. آبجیکشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ چلتی رہیں گی, لیکن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہونا چاہیے. آج 7 دن ختم ہو گئے. میں ایک منٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سب سے پہلے اس بات کا اعادہ کروں گا کہ بڑا عرصہ سے پی ٹی آئی کو زیر عتاب لایا گیا ہے. اس میٹر میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ 175 پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی کو چن کے اس کے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے, بلکہ اس میٹر میں بہت غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے. اس میٹر کو پہلے 28 مارچ کو سنا گیا تھا, اور 28 مارچ کے بعد 4 مہینے کی تاخیر سے اس پہ آرڈر آیا تھا. اس کے بعد جب سنا گیا تو 30 اگست کو سنا گیا, اور 2.5 مہینے 3 مہینے کی تاخیر کے بعد 23 نومبر کو آرڈر آیا. ہماری یہ استدعا الیکشن کمیشن سے ضرور ہے کہ یہ میٹر ایسا ہے جس سے بلے کا انحصار ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 70% عوام کی ریپریزنٹیشن ہے. 70% عوام کی چوزن پارٹی پی ٹی آئی ہے. ہر پارٹی کی آئیڈینٹی نشانی ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل سمبل ہوتا ہے. یہ 70 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر بلے کو چیننے کی کوشش کی جائے گی. ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنائے اور عوام کی حقوق کی تحفظ کرے. آپ ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, آئینی ادارے ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کوئی بھی الیکشن فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگے اگر 70% پاپولیرٹی والی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے یا اس کے پروسیس کو کوشچن کیا جائے. جس طریقے سے ہم نے الیکشن کروائے تھے, آپ 175 پارٹیوں کو دیکھیں. ہم چیلنج کرتے ہیں, ہمارے جیسے الیکشن کسی نے نہیں کرائے. اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے
मुतालबा करते हैं पुरजोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये ना हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुंचे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे खिलाफ पे दर पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। मेहरबानी फरमा कर कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। अली ज़फ़र साहब, एक तो ये कि 14 दरखास्तें हैं जिसमें आपने जो अकबर बाबर साहब की तरफ इशारा किया कि जी वो आपके मेंबर नहीं है, इसमें तो आपके जो गुज़श्ता ओहदेदार थे उनकी भी दरख्वास्तें आई हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है। दूसरी बात कि यहाँ पर कल पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक एतमाद का इजहार किया था। चूँकि कल परसों शेड्यूल जारी होना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल इस पर क्या स्टैंड है? जी देखिए, एतमाद तो हमें ये आईनी इदारा है, एतमाद तो बिल्कुल होना चाहिए और है एतमाद कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक जिम्मेदारी ये है जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, एक और हमारी बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत मेजर है, वो बड़ा सीरियस है और बड़ी अहम है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और करते रहे हैं हम। और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्लम खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चार्टर और डिमांड्स रखा था, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें और इसको देखें कि हमारे ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो हमें इलेक्शन में इलेक्शनिंग नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर हुक्म फरमाएं और उसको जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हमारा हक है कि हम पॉइंट आउट करें। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हमारा आईनी इदारा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम चाहेंगे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए और जहाँ तक हो सके जो हमारी जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन में उनकी मदद करने में, वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा मेन मकसद एक ही है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे। जो माजी में हुआ नहीं हुआ वो हम भुला के आगे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका शेड्यूल आने वाला है, जो मेरी खबर है आने वाला है जल्द कुछ दिनों में, तो वो उस साफ शफाफ उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फलां किया और आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुजारे एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाकी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, क्योंकि चूंकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सएप के है इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो वो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास
بہترین ڈیٹا موجود ہے اپنے ووٹرز کا. اگر آپ بیٹھے تو بغیر پوچھ کے وہ آپ کے پاس آئے گا. ان میں سے جو اپلیکنٹ ہے کوئی بھی ہمارا ممبر نہیں ہے. اور اگر آپ ان کی اپلیکیشن اٹھا لیں, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, ان کی اپلیکیشنز ایک ایک پیج پہ منحصر ہے, ایک ایک پیج پہ, صرف ایک پیج وہ ڈیٹو کاپی ہے, اردو سے لکھی گئی ہے, ایک ہی پن سے لکھا گیا ہے, ایک ہی ہینڈ رائٹ سے دیے گئے ہیں. ووٹر لسٹ جاری کریں گے جی آپ؟ ووٹر لسٹ جاری کریں گے؟ اپلیکیشن کی پروسیڈنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, 14 اپلیکیشنز ہیں, سنی بھی جا رہی ہیں. آپ نے سوچ رکھا ہے سر, لگتا ہے یہ بلے کے نشان سے پی ٹی آئی محروم ہو جائے گی, تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کا سر؟ دیکھیں, پہلے تو انشاءاللہ تعالی بلے سے محروم نہیں کھڑے ہوں گے, اور کوشش تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے. ہمیں بہت خدشہ ہے, اور خدشے کے پیش نظر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں. لیکن یہ دیکھو, آپ کو کل بھی ہم نے واضح طور پر کہا تھا, پی ٹی آئی کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی یہ مخالفت کی کوشش کرے ان کو ناکامی ہوگی. انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر الیکشن میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ بتا دیجیے گا کہ آج جو ڈی جی لا کر دیا تھا, بجائے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے وہ ایک پارٹی نظر آیا, تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ انصاف کرے گا؟ اور آئندہ آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا کہ سیم پیپلز پارٹی جیسی صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے 4P کا اضافہ کر کے نئی پارٹی بنائی تھی, تو آپ کی کوئی تجویز دینے کا اور ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو تعلق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, اٹھے تھے ایک صاحب جنہوں نے جو شاید لاء کے ڈی جی ہیں ان کے, وہ انہوں نے آ کے کچھ کوشش کی تھی کہ وہ بات کریں, لیکن جب ہم نے آبجیکٹ کیا کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ان کیسوں میں پارٹی نہیں ہے, انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے, اور اگر ان کا ڈی جی لاء اگر آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے آبجیکشن پٹیشنرز کی جنہوں نے آبجیکٹ کیا ہے, تو پھر وہ ایک طرح سے نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرح سے ان کے خلاف ایک آئے گی بات کہ وہ انوالو ہو گئے ہیں کیس میں. اس کو ہم نے جو آبجیکٹ کیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک طرح سے روک دیا کہ آپ کا بھی بنتا نہیں ہے کہ آپ کوئی بحث کریں. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی اتنا اہم ہے. وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, اٹھ کے انہوں نے باتیں کر دی تھیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ جس طرح فرمایا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے, اور الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی لڑے گی. اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجیز ہیں, اسٹریٹجیز پلان اے, پلان بی, پلان سی ہوتے ہیں, اور ہونے چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو, کیونکہ ہم سیاست میں ہیں, اور اس وقت جو طوفان ہے اس کو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, تو طوفان کے ساتھ نپٹنے کے لیے ہمیں بھی اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں, لیکن ہم ان کو ابھی فی الحال ڈسکلوز نہیں کریں گے. وقت آنے پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. علی ظفر صاحب, پاور کوریڈورز میں اسلام آباد میں یہ باتیں چل رہی کہ جو الیکشن ہے وہ اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے. کل آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو چلا, انہوں نے کہا 8 فروری کو ہوتے ہیں 18 فروری کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یوں عمومی طور پہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی کھچڑی جو ہے وہ اب پک چکی ہے. اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی انتخابات کے آرڈرز نہیں مانے گئے, تو کیا سچویشن ہوگی پاکستان طریقے سے, آپ کیسے رد عمل کریں؟ دیکھیں, میری نظر میں سپریم کورٹ میں تھا اس کیس میں, جب عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ اب لکھی گئی ہے, یہ اب چینج نہیں ہوگی تاریخ 8 فروری کی, یہ اب پتھر پہ ایک لکھی گئی ہے, وہ ایک لکیر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ بھی کہنا کہ اس میں کوئی ابہام ہے, یا یہ بھی کہنا کہ تاخیر ہو سکتی ہے الیکشن میں, یہ بھی ایک طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو میں تو عدالت کا حکم مانتے ہوئے آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہمیں کرنی چاہیے, نہ ضرورت ہے. انشاءاللہ الیکشن ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد شیڈیول آنے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. میری نظر میں 14 تاریخ کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ 14 تاریخ سے آگے اناؤنسمنٹ ہو شیڈیول کی. میرے مطابق وہ جو منیمم ڈیٹس ہیں, منیمم ڈیز ہیں 54 ڈیز, وہ پورے ہوں گے. 14 یعنی اگر 14 دسمبر کو وہ اناؤنس کریں گے شیڈیول, تو وہ 54 ڈیز پورے ہوں گے. اس سے آگے 14 سے آگے شیڈیول نہیں لے جا سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر لے جائے گی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی ہوگی. جو انہوں نے کمٹمنٹ دی اور سائن کیا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے کہ یہی تاریخ ہوگی, اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی.
تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے. بہت شکریہ. الیکشن کمیشن چاہے اس کے بعد الیکشن سے باہر کرنا بلے کے نشان پہ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی سازش ہے یا کیا کہیں گے آپ؟ اور ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی جماعت سے اس کا نشان چھینا گیا؟ جی دیکھیں ماضی میں ملتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی تلوار ہوتی تھی ایک زمانے میں اور وہ ان سے چھینی گئی تھی. انہوں نے پھر پی بنا کے تو تیر کا نشان اپنایا تھا اور ان کو الیکشن میں فرق نہیں پڑا تھا. تو آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ تیر کا نشان لینا یا نہ لینے سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ تو عمران خان صاحب کو ووٹ کر رہے ہیں جو بھی نشان ہو. لیکن کیوں لیا جائے؟ کیوں؟ یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جبکہ ہمارا ہمیشہ سے وہ نشان ہے اور ہم نے الیکشن کرا لیا ہے اور کوئی غلطی نہیں کی, صاف الیکشن ہے, تو پھر کیوں چھینا جائے ہم سے؟ یہ ان پرنسپل بات کر رہے ہیں ہم. ایک آخری سوال, بابر صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کے آفس گئے, وہاں پہ ان کو کوئی مواد نہیں پرووائڈ کیا گیا, نہ ووٹر لسٹ نہ کوئی اور چیز. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے الیکشن کمشنر جو ہیں, چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 1 تو وہ ووٹر ہی نہیں ہے, تو کسی ووٹر عام شخص کا تو آ کے نامینیشن پیپرز لینے کا حق ویسے بھی نہیں ہے. لیکن یقینی طور پہ جو 3 دن تک کھلا تھا دفتر, جتنے نامینیشن پیپر جو لینا چاہتا تھا وہ لے سکتا تھا. اس میں کیوں ممانعت کریں ہم جبکہ ہم نے الیکشن کرانا ہے؟ بلکہ جب چیئرمین صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر تو انہوں نے تو باقاعدہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ رنگ برنگی پرنٹ آؤٹ کیے تھے, اور آج ہم لے کے دکھائیں گے بھی پرسوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہر صوبے کا ایک الگ بیلٹ پیپر تھا. تو ہم تو تیار تھے الیکشن کے لیے, کچھ ان اپوز تھا اس لیے ضرورت نہیں پڑی. تھینک یو. شکریہ.